السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اردو کی تعلیم میں سواگت ہے، خیر مقدم ہے۔ آج ہم لوگ کلاس 12 کا خطوط نویسی یا پھر آپ کو مضامین نویسی میں ایک پارٹ ہے جس میں ہم لوگ نثر کی اقتباس کی تشریح پڑھیں گے، نثری اقتباس کی تشریح پڑھیں گے۔ کس طریقے سے، جیسے آپ کے ایگزام میں آتا ہے کہ نظم اشعار کی تشریح کریں، عبارتوں کی تلخیص کریں، تو اسی میں آپ کو ایک آتا ہے نثر کی تصریح، نثر کی تشریح و تسبیح کریں۔ تو آپ کو نثر کوئی بھی آپ کے چیپٹر سے، آپ کے بک سے کوئی بھی سنٹینس، کوئی بھی عبارت دے دیا جائے گا اور اس کی تشریح ہم لوگوں کو کرنا رہتا ہے۔ اور اس تشریح میں کیا رہتا ہے کہ آپ کو جو کہانی وغیرہ یا پھر جو بھی سنٹینس رہے گا، اس سنٹینس کو ہم کو پڑھنا ہے اور اس کے بارے میں فل ڈیٹیلز میں بتانا ہے۔ ایک یہ ہو گیا، ایک دوسرا یہ رہتا ہے کہ کوئی سنٹینس رہے گا اور اس کی تلخیص کرنا ہے، تو اس کو شارٹ کرنا ہے اور اس کو جو ہے نا لانگ کرنا ہے، بڑھانا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو نثر کی جو تشریح ہے اس کے بارے میں، تو سب سے پہلا کیا ہے آپ کا کوشچن نمبر فرسٹ ہے، درجہ ذیل اقتباس کی تشریح سیاق و سباق کے حوالے سے پیش کرے۔ سیاق و سباق کے حوالے سے پیش کرے تو پہلا ہے، دیکھیے شروع کرتے ہیں۔ یہاں احاطے کے اندر ایک پرانی قبر ہے، نہیں معلوم کس کی ہے، جب سے آیا ہوں سینکڑوں مرتبہ اس پر نظر پڑ چکی ہے۔ یہ آپ کو اپروکس لگ بھگ جو ہے یہ مولانا ابوالکلام آزاد کی تیسری خطوط سے لیا گیا ہوا ہے۔ دیکھیے، اب اسے دیکھتا ہوں تو ایسا محسوس ہونے لگتا ہے جیسے کہ ایک نئی طرح کا انس، چاہت اس سے طبیعت کو پیدا ہو گیا ہے۔ کل شام کو دیر تک اسے دیکھتا رہا اور متمم بن نویرہ کا مرثیہ جو اس نے اپنے بھائی مالک بن نویرہ کی موت پر لکھا تھا بے اختیار یاد آ گیا۔ یہ جو عبارت ہے اس کی تشریح کرنی ہم لوگوں کو۔ تشریح دیکھتے ہیں اس کی تشریح کیا ہے۔ دیکھیے اس کی تشریح یہ ہے کہ پیش نظر اقتباس مولانا ابوالکلام آزاد کے شامل نصاب تیسری خطوط سے ماخوذ ہے، جو خط کا آخری حصہ ہے۔ اس اقتباس میں مولانا آزاد اپنی بیگم زلیخا خاتون کی وفات پر غم کا اظہار کرتے ہوئے علاماتی طور پر جیل کے احاطے میں واقع ایک قبر کا تذکرہ کیا ہے، جس کا پس منظر یہ ہے کہ مولانا آزاد کی اہلیہ زلیخا بیگم کی وفات کے بعد وفات قلعہ احمد نگر کے اسیری کے دوران ہوتی ہے۔ مطلب مولانا ابوالکلام آزاد صاحب جب قلعہ احمد نگر جیل میں رہتے ہیں تب ان کی اہلیہ کی وفات ہو جاتی ہے۔ ان کی موت کے بعد ہی مولانا آزاد کو کلکتہ جا سکے۔ یہ خط وہاں سے واپسی پر تحریر کیا گیا ہے۔ اس اقتباس سے پتہ چلتا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت اندر سے کتنی نرم اور پگھلنے والی ہے۔ اس کا صحیح اندازہ اس اقتباس کے جملوں سے ہوتا ہے۔ تھوڑے سے لفظوں میں اور زیادہ سے زیادہ بین السطور میں ایک تڑپتے بے بس اور دکھی انسان کی طرح وہ نظر آتے ہیں۔ مولانا آزاد کی شخصیت کا یہ پہلو ایسا ہے جو پہلے کبھی نظر نہیں آیا ہے۔ یہ خط جب ایک عربی شاعر متمم بن نویرہ، آگے کا دیکھتے ہیں، متمم بن نویرہ صاحب کہ مرثیہ کے چند اشعار پر ختم ہو جاتا ہے، تو اس وقت قاری کے دل میں پر ایک وقت آمیز کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ عبارت تھی، اس کی تشریح تھی۔ اب ہم لوگ دوسری عبارت کی تشریح پڑھیں گے۔ دوسری عبارت کون سا ہے؟ مطلب دوسرا کوشچن دیکھیے، کیا تجھ میں اپنی طاقت نہیں؟ یہ سنٹینس آپ کو خواجہ حسن نظامی کا جو مٹی کا تیل چیپٹر ہے ہم لوگوں کا مضمون ہے، اس سے یہ لیا گیا ہے۔ دیکھیے، کیا تجھ میں اپنی طاقت نہیں کہ خدا کے نافرمان انسان کو اپنے آتشی تماچے سے بے خبر سے خبردار کرے؟ بے شک تجھ میں سب طاقتیں خدا نے دے رکھی ہے، مگر تو اچھی طاقتوں کو کام میں لاتا ہے جس سے کسی کو تکلیف یا کسی کو دل آزاری نہ ہو۔ یہ کوشچن آپ کو 2022 میں پوچھا ہوا ہے۔ اس عبارت کی تشریح ہم لوگ پڑھتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں، تشریح دیکھتے ہیں۔ دیکھیے تشریح جو یہ دیکھیے، تشریح آپ کو ضرور لکھنا ہے۔ جو بھی عبارت نثر کی تشریح رہے گی تو آپ بال پین سے، موٹے پین سے ایک تشریح کر کے اس کے بعد اس کو ہائی لائٹڈ کر کے اس کے بعد آگے لکھنا ہے اس کے بارے میں۔ مان لیتے ہیں اگر آپ کو 4 لائن
عبارت ہے، 4 لائن کا سنٹینس ہے، تو اس کو 8 لائن میں لکھ دیجئے. جتنا رہے گا اس کو دوگنا کر کے تشریح لکھ دیجئے. انشاءاللہ آپ کو 4 سے 5 نمبر مل جائے گا ضرور. دیکھیے پیش نظر اقتباس خواجہ حسن نظامی کے شامل نصاب مضمون مٹی کے تیل سے ماخوذ ہے. اس مضمون میں مضمون نگار مٹی کے تیل کی سماجی ضرورت و اہمیت کو بیان کرتے ہوئے مٹی کی عاجزی و انکساری پر بھی روشنی ڈالا ہے. چنانچہ مضمون نگار مٹی کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے مٹی، کیا تیرے اندر اس قدر عاجزی و انکساری کے باوجود تجھے لوگ عام طور سے ذلیل و حقیر سمجھتے ہیں، تو کیا تیرے اندر اتنی بھی طاقت نہیں کہ تو خدا کے نافرمان اور سرکش بندوں کی اپنی فطری طاقت کے ذریعے سزا دے کر اسے خبردار کر دے؟ میرے خیال میں خدا نے یہ ساری طاقتیں تیرے اندر رکھی ہے، مگر چونکہ تو فطری طور پر نیک ہے اور اچھی طاقتوں کو کام میں لانا تیری فطرت کا حصہ ہے. میرے خیال میں یہی ہے کہ خوبی ہے میرے خیال میں یہی وہ خوبی ہے جس سے تو کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا ہے. یہ دوسرا سنٹینس ہے. آپ کو ایک ہی ٹائپ کا 4-5 سنٹینس اس لیے دے رہے ہیں کہ تاکہ آپ لوگ کو سمجھ میں آ جائے. اگر اس پہ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا تو آپ بلا جھجک ہمیں کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ وغیرہ سے جڑ جائیں. واٹس ایپ پہ بھی آپ بات کر سکتے ہیں، ٹیلی گرام وغیرہ پہ بھی چینل کا ہے نام اردو کی تعلیم، واٹس ایپ پہ بھی اردو کی تعلیم ہے. اور واٹس ایپ اردو کی تعلیم سے آپ کو واٹس ایپ پہ ایک آپ کو گروپ بھی ہے، ایک چینل بھی ہے، آپ اس سے بھی جڑ سکتے ہیں. اور اس سے بھی آپ کو پرابلم ہوگا تو آپ میرے نمبر سے کانٹیکٹ کر کے آپ پتہ کر سکتے ہیں. آپ کو اردو سے ریلیٹڈ جو بھی دقت ہو بلا جھجک ہم سے پتہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ جہاں تک ہوگا ہم آپ کی مدد کریں گے. چلیے دوسرا کوشچن کیا ہے، دیکھیں سوال نمبر 1. اس اقتباس کی تشریح سیاق و سباق کے حوالے سے کریں. کوشچن یہ ہے، دیکھیں اگر کسی سیاست کا نتیجہ میں آپ نے ہجرت اختیار کی ہے، یہ آپ کو اپروکس یہاں ہجرت کا ہے جو احمد جمال پاشا صاحب کے چیپٹر سے سنٹینس سے یہ لیا گیا ہے. ہجرت کی اختیار کی ہے یا ہجرت کا تاج آپ کے سر پر رکھ دیا گیا ہے، جس میں ہاتھ سیاست کا ہو یا علاقیات کے سیلاب آپ کو بہا لے گیا ہو. اب تک آپ غیر کے پالے تھے اور اب آپ اغیار کے نرغے میں ہیں، تو پھر وطن بھی آپ کو راس نہ آیا اور غربت میں آپ کی حالت بے جڑ کے پودے کی طرح ہو گئی. دیکھیں اس کی تشریح کیا ہے. پیش نظر اقتباس احمد جمال پاشا صاحب کی شامل نصاب انشائیہ ہجرت سے ماخوذ ہے. ٹھیک ہے، اس اقتباس میں انشائیہ نگار نے آپ کو مختلف طرح کے ہجرت کی نشاندہی کرتے ہوئے اس کے مختلف پس منظر میں سے ایک کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر آپ ہجرت کی وجہ سے کوئی سیاسی پس منظر ہے یعنی آپ کے اپنے ملک میں ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ آپ کو ہجرت کرنا پڑ رہا ہے، آپ کو ہجرت کرنا پڑا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے علاقائی تعصب کی وجہ سے اپنا وطن چھوڑنا پڑ رہا ہو اور آپ کسی غیر سماجی اور اجنبی افراد کے نرغے میں آ گئے ہوں. تو ایسے میں وطن اور غیر وطن میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے، یعنی آپ کو اپنا وطن بھی اگر راس نہیں آیا، پھر مجبوراً آپ اپنے وطن سے ہجرت کر گئے، تو اس نئی جگہ میں آپ خود اجنبی بن کر رہ جائیں اور اپنے سماج کے اس افراد سے کٹ کر رہ جائیں گے. آپ کی فرد کی حیثیت سے کوئی پہچان نہیں ہوگی اور آپ ایک بے جڑ کے پودے کے مانند بن کر رہ جائیں گے جو کسی بھی وقت اپنے وجود کھو کر معدوم ہو جائے گا. یہ تھا احمد جمال پاشا کے نثر کی تشریح. اب ہم لوگ دوسرا دیکھتے ہیں. دوسرا کیا ہے، دیکھیے دوسرا کوشچن کا ہے یہ، اگر حالات کی رفتار قید و بند کے باعث ہوتی ہے، یہ آپ کو مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کی اس میں سے لیا گیا ہے وہ ہے، تو اس حالت کی
رکاوٹیں اور پابندیاں دوسروں کے لیے اذیت کا موجب ہوتی ہے، میرے لیے یکسوئی اور بخود مشغول کا ذریعہ بن جاتی ہے اور کسی طرح بھی طبیعت کو افسردہ نہیں کر سکتی ہے۔ میں جب بھی قید خانے میں سنا کرتا ہوں کہ فلاں قیدی کو قیدی تنہائی کی سزا دی گئی ہے تو حیران رہ جاتا ہوں کہ تنہائی کی حالت میں آدمی کے لیے سزا کیسے ہو سکتی ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد بولتے ہیں، اس لیے وہ بولتے ہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد کو تنہائی ہی پسند تھی، وہ زیادہ لوگوں سے ملنا جلنا یہ سب نہیں کرتے تھے، وہ تنہائی میں اختیار کرتے تھے اور ہمیشہ سوچتے تھے کہ کتاب وغیرہ کا مطالعہ کریں۔ چلیے اس عبارت کی، اس سنٹینس کی تشریح کرتے ہیں ہم لوگ، تشریح یہ ضرور لکھ دیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد زیر نظر اقتباس مولانا ابوالکلام آزاد کے شامل نصاب خطوط میں سے پہلے خط کا ایک حصہ ہے۔ واضح رہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط کا مجموعہ غبار خاطر کے عنوان سے ہے۔ یہ خط اسی کتاب سے ماخوذ ہے۔ یہ خط قلعہ احمد نگر جیل میں مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے۔ خط کے اس اقتباس میں مکتوب نگار نے قید و بند کی کیفیت اور احساسات کو ادبی انداز میں بیان کیا ہے۔ چنانچہ مولانا ابوالکلام آزاد فرماتے ہیں کہ سیاسی حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ مجھے قید و بند کی صعوبتوں کو قبول کرنا پڑا۔ اسی مجبوری کی حالت میں مولانا ابوالکلام آزاد بول رہے ہیں کہ اسی مجبوری کی حالات میں میں نے وقت گزاری کے لیے مکتوب نگاری کا مشغلہ اختیار کر لیا ہے۔ مولانا قید و بند کی حالت میں اپنے لیے باعث سکون تصور کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میں جب کسی کی قیدی تنہائی کی سزا کے بارے میں سنتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آخر تنہائی کی قید سزا کیسے ہو سکتی ہے۔ اگر مجھے یہی سزا دی جائے تو میں ایسی سزا کو نعمت سمجھ کر زندگی بھر کے لیے بخوشی قبول کر لوں گا۔ مولانا ابوالکلام آزاد بخوشی ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ تنہائی اختیار کریں۔ یہ ہو گیا۔ اب دوسرے آپ کو پھر نیکسٹ کوشچن ہے، اور یہ کوشچن آپ کو سینٹپ ایگزام میں بھی پوچھا ہوا ہے، سمجھ گئے؟ اس لیے سینٹپ ایگزام کو جو بھی کوشچن رہے گا آپ اسے ضرور، اس میں سے ہم کو لگتا ہے کہ 100 آبجیکٹیو میں سے لگ بھگ آپ کو 30 سے 40 آبجیکٹیو آپ کو ٹکرائے گا، اس لیے اسے ضرور پڑھ لیجئے گا اور پورے آبجیکٹیو کو یاد کر لیجئے گا۔ شروع کرتے ہیں، دیکھیے درجہ ذیل اقتباس کی تشریح سیاق و سباق کے حوالے سے کریں۔ ابتدائی سے طبیعت کچھ ایسی ہوئی کہ خلوت کا خواہاں اور جلوت سے گریزہ رہتا تھا۔ لوگ لڑکپن کا زمانہ کھیل کود میں بسر کرتے ہیں، مگر 12-13 برس کی عمر میں میرا یہ حال تھا کہ کتاب لے کر کسی گوشہ مطلب تنہائی میں جا بیٹھا اور کوشش کرتا کہ لوگوں کے طنز سے اوجھل نہ ہوں۔ اس اقتباس کی تشریح زیر تشریح یہ ہے کہ عبارت مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کی شامل نصاب خطوط میں پہلے خط سے ماخوذ ہے، جو مولانا ابوالکلام آزاد کے مجموعہ خطوط غبار خاطر کا حصہ ہے۔ شامل نصاب 3 خطوط میں یہ پہلے خط کا حصہ ہے جو قلعہ احمد نگر جیل میں 29 اگست 1942 عیسوی کو لکھا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ خط کے مکتوب علیہ مولانا آزاد، صدیق مکرم، نواب حبیب الرحمن خان شیروانی ہے۔ خط کا درجہ ذیل اقتباس ہے، دیکھیے درجہ بالا اقتباس آپ بیتی کی نوعیت کا ہے، جس میں مکتوب نگار نے بچپن کے حالات و کیفیات کو بیان کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ موصوف 12-13 سال مولانا ابوالکلام آزاد کہ 12-13 سال کی عمر میں عام بچگانہ حرکتوں سے وہ دور رہے اور سنجیدگی کا یہ عالم تھا کہ افراد خانہ مطلب گھر والوں سے چھپ کر کتابوں کے مطالعہ میں مصروف رہا کرتے تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا یہ ہو گیا۔ پھر
اب ہم لوگ نیکسٹ والا پڑھتے ہیں، نیکسٹ کوشچن پڑھتے ہیں۔ 5-6 سنٹینس کی تشریح آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ آپ لوگ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے، باقی اگر سمجھ میں نہیں آئے گا تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے دیکھیے، درجہ ذیل اقتباس کی تشریح سیاق و سباق کے حوالے سے کریں۔ اس کوشچن ہے، اس کی خوشبو جس قدر لطیف ہے اتنا ہی کیف تند و تیز ہے، رنگت کی نسبت کیا کہوں، لوگوں نے آتش سیال کی تعبیر سے کام لیا ہے، لیکن آگ کا تصور پھر عرضی ہے، اور اس چائے کی علویت کچھ اور چاہتی ہے، اس چائے کی علویت کچھ اور چاہتی ہے۔ میں سورج کی کرنوں کو مٹھی میں بند کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یوں سمجھیے جیسے کسی نے سورج کی کرنیں حل کر کے بلوری فنجان میں گھول دی ہیں۔ اس کی تشریح دیکھیے، زیر نصاب تشریح، اقتباس مولانا ابوالکلام آزاد کے شامل نصاب دوسرے خطوط سے ماخوذ ہے، اور یہ مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب وبار خاطر سے لیا گیا ہے، جس میں مکتوب نگار انواع و اقسام کی چائے، مطلب الگ الگ قسم کے جو چائے ہیں اور پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اس خطوط میں اس میں دیکھیے روشنی ڈالتے ہیں، ان میں چین کی چائے، چین کی یاسمین چائے جیسے اردو میں گوری چنبیلی کہتے ہیں، اس چائے کے بارے میں مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ جس قدر اس چائے کی خوشبو لطیف ہے اسی قدر اس کی حرارت بھی تیز ہے، اور اس چائے کی بلندی کچھ اور چاہتی ہے، جس سے ایسا محسوس ہو کہ سورج کی کرنیں اس میں ہل کر کے بلوری فنجان میں ڈال دی گئی ہو، اور انسانی مجسم میں ایسے ہی چائے کی ضرورت ہے۔ یہ تھا آپ کو اس اقتباس کی تشریح۔ چلیے یہ کوشچن کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ایک دو اور دیکھ لیتے ہیں، لگ بھگ یہ آپ کو زیادہ نہیں 17 منٹ کے قریب ہو گیا ہے۔ ایک کوشچن دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم لوگ آج کے لیے بس اتنا ہی رہے گا۔ دیکھیے شروع کرتے ہیں۔ درجہ ذیل اقتباس کی تشریح سیاق و سباق کے حوالے سے کریں۔ دیکھیے مسٹر رضا، یہ آپ کو خاکہ نذیر احمد کی جو خاکہ ہے مرزا فرد اللہ جس کے رائٹر ہیں اسی سے لیا گیا ہے۔ مسٹر رضا کی حیا کا حال تو سن چکے ہو، اب ہماری بے حیائی کی داستان سنیے۔ میری صرف اور نحو، یہ آپ کو عربی گرامر ہے، کہ بہت کمزور تھے، اور کمزور کیوں نہ ہو تھی، شروع کیے ہوئے کئی دن ہوئے تھے کہ اعراب میں ہمیشہ غلطی کرتا تھا، نثر کو تو سنبھال لیتا تھا مگر نظم میں نظم میں دقتیں پڑتی تھی، اور شعر خود بھی کہتا تھا دوسرے کے ہزاروں شعر یاد تھے، اس لیے شعر کو تختی سے گرنے نہیں دیتا تھا۔ میاں دانی کی حالت اس سے بالکل برعکس تھی، وہ اعراب کی غلطی نہ کرتے تھے مگر شعر کو نثر کر دیتے تھے، سکتے تو کیا جھٹکے پڑ جاتے تھے۔ مولوی صاحب بولتے ہیں کہ ہم دونوں کی اس حرکت سے کتنا ناگزیر تھے۔ مولوی صاحب ہم دونوں کے پڑھنے سے بہت جز بجز ہو جاتے تھے، بہت پریشان ہو جاتے تھے۔ تب کیا ہوا، دیکھیں اس سنٹینس کی تشریح۔ پیش نظر زیر اقتباس نذیر احمد کی کہانی کے عنوان سے مرزا فرحت اللہ بیگ کی ایک خاکہ سے ماخوذ ہے، جس میں مرزا فرحت اللہ بیگ نے مولوی نذیر احمد کی تدریس کے دوران اپنی خامیاں اور مولوی صاحب کی رد عمل کو بیان کیا ہے۔ مسٹر رضا جو خاکہ نگار کے ہم سبق ان کے دوست ہیں، ان کی کیفیت کو بیان کرنے کے بعد اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ صرف صرف اور نحو میں کمزور تھے، ساتھ ہی اعراب میں بھی بہت غلطیاں کرتے تھے۔ وہ خود شاعری بھی کرتے تھے، اور دیگر شعراء کے ہزار شاعر ان کو یاد تھا، کن کو؟ مرزا فرحت اللہ بیگ کو یاد تھا۔ دیکھیے
نیکسٹ کیا ہے، مولوی کے صاحب کے رد عمل کو مسٹر رضا نے جو خاکہ کے نگار کے ہم سبق تھے ان کی کیفیت کو بیان کرنے کے بعد اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ صرف اور نحو میں کمزور تھے، ساتھ ہی اعراب میں بھی بہت غلطیاں کرتے تھے، وہ خود شاعری بھی کرتے تھے اور دیگر شعراء کے ہزار اشعار بھی انہیں ازبر تھے یاد تھے، اس لیے شعر خوانی میں وہ قطع و تقطیع کے معیار کا خیال رکھتے تھے۔ اس طرح ان کے دوسرے ساتھی میاں دانی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ اعراب کی غلطی تو نہیں کرتے تھے لیکن نثر کے جو انداز تھے پڑھتے تھے اس طریقے سے کہ اگر نثر کو جھٹکے میں پڑھ دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مولوی نذیر احمد صاحب کے خاکہ نگار اور میاں دانی کے پڑھنے سے اکثر ناراض ہو جایا کرتے تھے۔ کون؟ مولانا نذیر احمد، جس کو ہم لوگ ڈپٹی نذیر احمد بھی کہتے ہیں۔ یہ تھا نثر کی تشریح، آج کے لیے بس اتنا ہی ہے، پھر ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ یہ سب کو آپ لوگ ضرور دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ لوگ کو سمجھ میں آ جائے گا، اگر آپ لوگ نہیں دیکھیے گا تو پھر آپ لوگوں کا 5 نمبر یہ آپ کے پاکٹ سے نکل جائے گا۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں، دیکھیے اردو بہت آسان ہے لیکن بچے اس کی طرف دھیان نہیں دیتے، اگر دھیان دیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے تیاری، کم سمے میں اچھی تیاری اور اچھا نمبر لا سکتے ہیں۔ اور اردو ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو آپ کو فرسٹ ڈویژن کرنے میں سب سے بڑا اہم رول لے گا۔ باقی اور جتنی بھی سبجیکٹ ہے اس میں آپ کتنی بھی محنت کر دیتے ہیں لیکن 80-90 لانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اردو ایسا سبجیکٹ ہے کہ روزانہ اگر آپ اس کو 1-1.5 گھنٹہ پڑھتے ہیں تو آرام سے آپ کو اس میں اچھا نمبر آ جائے گا، 90-90 پلس آ سکتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی ہے، پھر ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔